نیکسٹ ہیں جی مصطفیٰ خان کراچی. وہ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری نے کہا ہے جب بھی انسانی خدمت کی بات ہوگی تو تاریخ میں کہیں نہ کہیں میرا نام بھی آئے گا. صوبہ سندھ کے حالات کو تو دیکھ کر نہیں لگتا کہ کہیں پر بھی کوئی انسانی خدمت ہوئی ہو. آپ ان کے اس بیان پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں مصطفیٰ خان صاحب، میں زندگی میں دو تین چیزیں میں نے پریکٹس کی ہیں. پہلی بات یہ کہ میں جو مرضی دنیا کہتی رہے، اگر کوئی بندہ اپنے منہ سے کہے گا نا کہ میں مسلمان ہوں، تو میں ٹھیکے دار نہیں ہوں بھائی، میں تو آپ گناہ گار سا مسلمان ہوں. نہ تو میری پیدائش پہ اگر میں اس کے اس بیان پہ شک کروں، وہ جانے اس طرح بجانے. میں بہت چھوٹا اور معمولی آدمی ہوں کہ فتوے بانٹتا پھروں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے فلانا. وہ یہ تو بات نواز شریف کے بارے میں کچھ لوگوں نے، پیشہ ور لوگوں نے یہ بات نواز شریف کے بارے میں کی تھی چند سال پہلے. انہوں نے کہیں وہ قادیانیوں یا احمدیوں کے بارے میں کوئی بات کی، ہمارے بھائی. او بھائی، ہندو بھی ہمارے بھائی، سکھ بھی ہمارے بھائی، ہم وطن تو ہے نا، وہ رشتہ تو نہیں کہیں جا سکتا. تو میں نے کہا اس طرح تو شریف آدمی خارج نہیں کرتا جتنی بے شرمی سے تم خارج کر رہے ہو نواز شریف دارا اسلام سے. کوئی حیا کرو. حالانکہ میرا نواز شریف کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بدتمیزی کرے گا، ایسی بےہودگی کرے گا، میں پروٹیسٹ کروں. سو یہ جو بات ہے، کوئی بندہ کوئی کسی کو غدار کہے یا کہے کہ یہ دارا اسلام سے خارج ہے، تو میرے لیے تو وہ لعنتی ہے، میں نہیں کر سکتا. ملک سے محبت کا میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ آپ بھی میرے جیسے ہیں، میں بھی آپ کے جیسا ہوں، ہم عام لوگ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے بھائی ملک سے، اپنی مٹی سے محبت نہ ہو؟ وہ غدار کو ٹیکنیک غدار بھی یہ شرافیہ میں ہوتے ہیں. میں نے آپ نے کیا غدار ہونا ہے؟ یہ جو بدماشیہ ہے غدار، اس میں میر جعفر میر صادق کی مثالیں دیتے ہیں. وہ عوام تھے، بہادر شاہ ظفر کا سمدی تھا مرزا الہی بخش. وہ مکرو آدمی انگریزوں کا ایجنٹ تھا. غداری عام آدمی نے، کسی سفید پوش نے، کسی متمول ایون آدمی نے کیا غداری کرنی؟ اس نے غداری بھی کو حرامی گونی میں سے ہوگا. اس لیے اچھا، ایک تیسری بات جو آج آپ کا سوال پڑھ کے میرے ذہن میں آئی کہ جب انسانی خدمت کی بات ہوگی، میں نہیں جانتا، جو آپ نے کہا وہ اپنی جگہ صحیح ہے. سندھ کے حالات، اس میں اچھی ایڈمنسٹریشن چاہیے، مینجمنٹ چاہیے، دیانتداری چاہیے، محنت چاہیے، عوام کے لیے خون پسینہ بہانا چاہیے. سندھ کے حالات جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے، وہ تو ویسے ہی. اب انسانی خدمت کی بات ہوگی تو تاریخ میں کہیں نہ کہیں میرا نام بھی آئے گا. میں تو نہیں اس پہ انگلی اٹھا سکتا. آصف علی زرداری بہرحال ایک مسلمان ہے، ممکن ہے وہ ذاتی زندگی میں لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. Who knows؟ میں تو نہیں جانتا. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نمائش نہیں کرتے، وہ خاموشی سے جو ان کے بس میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اس کے اشتہار نہیں لگاتے. تو کوئی پتہ نہیں، آصف زرداری صاحب کی ایک شہرت یہ ہے کہ دوستوں کے دوست ہیں اور فلاں کے، اور ایک ایسا آدمی جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا ان کا لیول اپنی حیثیت کے مطابق ہی بندہ کرتا ہے نا جی. اگر کسی نے کرنا ہو، اگر یہ اس طرح کا کوئی دورہ مجھے پڑتا ہو، تو میں نے اپنی اوقات کے مطابق ہی کروں گا یا نہیں کروں گا. تو اگر وہ فلاح کا، لوگوں کی بہتری کا، ان کو ہیلپ کرنے کا، سپورٹ کرنے کا بڑے لیول پہ کام کرتے ہوں، تو نواز شریف نے، میرا ایک کالم تھا اس پہ، اس بچی کی ماں کا علاج دلی میں کرایا. ڈاکٹر سون، مجھے نام بھی یاد ہے. اور نواز شریف جدہ میں تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کا ذکر نہ کریں، میں نے نہیں کیا. آج بتا رہا ہوں، پرانی ہو گئی بات. اس وقت میں نے اخبار جہاں میں کالم لکھا تھا، پاکستانی ہے جو ملک سے باہر ہے، اس بندے نے ریسکیو کیا. وہ خاتون بچی نہیں، وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کیس تھا، وہ ناکام ہو گیا. تو یہ بھی کرتے ہوں گے. یعنی یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذاتی زندگی میں ایک فرد کے طور پہ ممکن ہے کوئی آدمی کتنا
رحم دل ہو یا ہیلپ کرتا ہو لوگوں کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بطور حکمران آپ کا رول کیا ہے. ختم. اس بات کو میں چیلنج نہیں کر سکتا. ان بدترین حالات میں بھی پاکستان پہ 1 روپیہ قرضہ نہیں تھا، بلکہ شاید، میں فگر شاید غلط بول رہا ہوں گا، مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن شاید یادداشت اس عمر میں اتنا ساتھ نہیں دیتی، 75 کروڑ روپیہ انڈیا نے پاکستان کا دینا تھا. اس بات پہ گاندھی جی نے مرن برت رکھا کہ بھلے ہمیں علیحدگی پسند ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، یہ پاکستان کا حق ہے، اس کو دو. یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے. کھا گئے یہ کون؟ یہ سرے محل اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایون فیلڈ. اندازہ ہے ان کی کن کن بر اعظموں میں جائیدادیں. ایون فیلڈ تو ننگا ہو گیا، آج تک اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں. سابق سیکرٹری شمشاد نے کہا کہ میں نے بندہ وہ کورین یا جو بھی ڈائیو والا تھا ملایا تھا، بعد میں ان کو کمیشن دینے کے چکر میں وہ اندر ہو گیا. یہ باقاعدہ انٹرویو ہے شمشاد صاحب کا، سابق سیکرٹری خارجہ. میں ان کو 2-4 دفعہ زندگی میں ملا ہوں. تھورو جنکشن، دیانتدار آدمی، سچا آدمی. یہ ہے. پھر الیکشن، لوگ کہتے ہیں مجھے جمہوریت پسند نہیں، میں کہتا ہوں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. تم گندی نالی کا گندا پانی لوگوں کو پلا رہے ہو اور بوٹل پہ تم نے لکھا ہوا ہے آب زمزم. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. یہ جمہور یعنی عوام کا قتل عام ہے. سو تجزیہ میں نے کیا کرنا ہے، میں تو بہت پہلے کیسر بنگالی کی، میں نے کہا میں 4 دن پہلے، کوئی اور سوال تھا تو میں نے کہا جاؤ پڑھ لو کہ اکنامک ونڈو بند ہو چکی ہے. اور کیسر بنگالی صاحب ایک سیریس آدمی ہے، ہی از این اکانومسٹ. 7 شبرزادی بیٹھے تھے، ایک اور خاتون تھیں پڑھی لکھی. تو میں تو سن کے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ بات میں مسلسل کر رہا ہوں. جب تک اس ملک میں بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، عوام کا کوئی مستقبل نہیں. ان کے پیٹ پھولتے جائیں، وہ نہیں ہونا. یہ بنیادی تبدیلیاں جب تک نظام میں نہیں آئیں گی. یہ تو پرو اشرافیہ بھی بدماشی ہے. چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان، یہ محاورہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پنجابی زبان ہے. اردو کی تو عمر بہت تھوڑی ہے. چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان، یہ پاکستان کی اکانومی ان لوگوں کے لیے. عوام کو پھر بجلی کے جھٹکے ہیں، فلانا ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، غربت ہے. اور ملک ہے 75 سال بعد بھی لوگ کس چیز کے لیے کلپ رہے ہیں یار؟ حیران کن بات ہے. 2 وقت کی روٹی، یار کیا قوم ہے جس کا مسئلہ 2 وقت کی روٹی ہے؟ تعلیم کو مارو گولی، علاج پہ بھیجو لعنت، عزت احترام تھانہ کچہری ادھر ادھر، اس پہ بھی 4 حرف بھیجو. 2 وقت کی روٹی. اور پورے ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہمیشہ یہ رنڈی رونا رہا ہے. حبیب جالب پاگل تھا، 20 روپئے مناٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. گاتا پھرتا تھا اس ملک میں جلسوں میں. اس وقت 20 روپے من ناٹا افورڈ کرنا ناممکن تھا، لوگ روتے پھرتے تھے. فلم بنی اس ملک میں روٹی. یہ میں بات کر رہا ہوں 60s کی. خدا کا خوف کرو. اس پہ تجزیہ میں نے تجزیے کی کیا ضرورت ہے؟ جس ملک میں عوام کی بھاری اکثریت، عوام تو 100% لوگوں کی، مڈل کلاس کے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں، اس پہ تجزیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں. جس میں ہمت ہے اپنا حق لے لے، ختم.